أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. محترم حضرات، کل ایلا کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایلا 4 مہینے تک عورت سے، اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھانے کو کہتے ہیں. اس دوران اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حال جانتا ہے کہ کیا نیت ہے طلاق دینے میں. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے طور پر 3 حیض یا 3 طہر پاکی کے دنوں کا انتظار کرے گی. ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ عورتیں ان چیزوں کو چھپائیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے رحم کے اندر پیدا کر دی ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتہن احق بردہن، اور وہ اپنے شوہروں کے پاس لوٹانے کی زیادہ حقدار ہے. ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کے شوہر معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اچھائی کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان عورتوں پر مردوں کو یک گنا فضیلت حاصل ہے. اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کون سی طلاق والی عورتیں مراد ہے اور قروء کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، عورتوں کی کچھ قسمیں ہیں. مثلا ایک عورت وہ ہے جس کو اس کے شوہر نے شادی کی اور ہم بستری یا دخول سے پہلے اس نے طلاق دے دی، کیا اس کو بھی 3 حیض انتظار کرنا پڑے گا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو حیض ہی نہیں آتا، وہ کیا کریں گی؟ بعض عورتیں وہ ہیں جیسے جن کو مطلب کسی وجہ سے حیض بیماری کی وجہ سے نہیں آتا. بہرحال یہ کون سی مطلقات مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے مطلقہ وہ عورتیں مراد ہیں جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو اس حال میں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ہم بستری بھی کی ہو. ایسی صورت میں اگر کسی عورت کو طلاق دی ہیں تو وہ عورتیں انتظار کریں گی. قرآن مجید کہتا ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء انتظار کرے گی. قروء کا کیا مطلب ہے؟ قروء کہتے ہیں ائمہ شوافع کے نزدیک پاکی کے دن مراد ہیں، اور ائمہ جمہور ائمہ اس سے حیض کے دن مراد لیتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ قرین ہے، قیاس حیض ہی ہے، اس لیے کہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے حیض آنے اور حیض نہ آنے پر، اس لیے 3 حیض کا انتظار کرے گی عورت. اب سوال یہ ہے کہ 3 حیض کا انتظار کیوں کرے گی؟ 3 حیض کا انتظار اس لیے کرے گی کہ اگر اس کے رحم کے اندر بچہ پل رہا ہے یا نہیں پل رہا ہے اس کا ڈیپینڈ کتنے مہینے میں ہوتا ہے، حیض آنے تک ہو جاتا ہے کلیئر. اب 3 حیض اس لیے رکھا اس لیے کہ کبھی کبھی حیض کے دوران، حمل کے دوران بھی حیض آ جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں، اس لیے 3 حیض کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنائی. دوسری چیز، شوہر کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کرنے کے لیے ذہنی طور پر ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ ٹینشن 3 حیض کے آنے تک کافی لمبی مدت گزر جاتی ہے، اس لیے کچھ اسٹیبل ہونے کے چانسز رہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حیض کی جو ہے شرط لگائی. اسی طریقے سے اگر شوہر نے جوش میں آ کر کے وقتی کسی ناراضگی کی وجہ سے طلاق دی ہے
تو پھر شوہر کو بھی سوچنے کا چانس ہے، 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی، 3 حیض کے دوران اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حیض کی جو ہے مدت طے کی، ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ ان چیزوں کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ان کے رحموں کے اندر پیدا کی۔ رحم کے اندر کیا پیدا کیا ہے؟ اگر مان لیجئے بچہ ہے اور بچہ پل رہا ہے، ابھی ابتدائی دن ہے، عورت نے کہا کہ ہم وہ حاملہ کچھ نہیں ہے، ہماری شادی دوسری جگہ کرا دیجئے، اس نے اس حمل کو چھپایا اور معلوم کیا ہوا، دوسری شادی ہوئی اور بچے کا نسب خلط ملط ہو گیا، بچہ پہلے شوہر کا ہے، دوسرے شوہر کا ہے، کسی کو نہیں معلوم، صرف عورت کو معلوم، اس نے اگر چھپایا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، گناہ کبیرہ۔ دوسری چیز ہے، اگر اس کے حمل کے اندر حیض ہے، اس نے چھپا دیا اور اس نے یہ کہا کہ جو ہے ہمارے 3 حیض ہو چکے ہیں تاکہ ہم دوسری جگہ شادی کریں، چھپا دیا، جبکہ حیض کتنے ہوئے ہیں؟ 2 حیض ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا ایک ہی حیض ہوا ہے، 3 حیض ابھی نہیں ہوئے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلا شوہر رجوع کرے، یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ سوال یہ آخرت کے دن کے حوالے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ ان سب چیزوں کا راز دنیا میں چھپ سکتا ہے، اگر اسے یہ یقین ہے کہ مجھے آخرت میں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اسے یہ بھی یقین ہوگا کہ یہاں وہ راز نہیں چھپے گا، وہاں وہ راز کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کا حوالہ دیا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر شوہر اصلاح چاہتا ہے تو پھر اپنے شوہروں کے پاس لوٹانے کی زیادہ مستحق ہیں۔ اگر شوہر تنگ کرنا چاہتا ہے، دوبارہ رجوع کر کے عورت کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کا حق بھی نہیں ہے کہ دوبارہ عورت کو پریشان کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جیسے مردوں کے اوپر ان کچھ فرائض ہیں، دونوں کے کچھ فرائض ہیں، دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر اس طریقے سے کوئی مسائل باقی نہیں رہیں گے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت دی ہے۔ کن کن چیزوں میں فضیلت ہے؟ مردوں کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات ہے فطری طاقتوں میں، فطری طاقت میں مرد بہرحال عورت سے بڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جہاد کی اجازت کے معاملے میں عورتوں کو اجازت نہیں، مردوں کو اجازت ہے، تو یہ گناہ یہ بھی بڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کے معاملے میں، وراثت میں مردوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے عورت کے مقابلے میں، یہ گناہ بڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قوامیت اور حاکمیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو گھر کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے طلاق اور خلا واپس لینے رجوع کرنے کے معاملے میں طلاق دیا، اسی طریقے سے پھر رجوع کرنے کا اختیار ہے طلاق دینے کے بعد، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس رکھے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، اکثر جگہ پر آپ نے دیکھا جہاں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی کوئی بے معنی نہیں، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس سے خالی نہیں۔ اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ کہا اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سوال یہ ہے عزیز کی صفت لانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی طلاق کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ کیوں اجازت دی؟ اب غض الحلال، حدیث میں کہا گیا اب غض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا۔ طلاق دیتا ہے کوئی، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، کیوں؟ حکیم ہے وہ، اس سے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے طلاق تک کی اجازت دی اور یہ کہا کہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی فیصلے کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسانوں کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب طلاق کے کچھ اور مسائل بھی آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔